نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم۔ اہل سنت والجماعت احناف کا نماز کے اندر رفع یدین کرنے کے بارے میں موقف یہ ہے کہ پوری نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کرنا یہ خلاف سنت ہے، اس لیے تکبیر تحریمہ کے علاوہ پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اس نظریے پر ہمارے پاس قرآن مجید مع تفسیر بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات اور نبی علیہ السلام کا مبارک عمل بھی موجود ہے، صحابہ کرام کے اقوال اور صحابہ کرام کا عمل بھی موجود ہے، فقہاء اور محدثین کی آراء اور ان کے اقوال، ان کا موقف یہ بھی موجود ہے، یعنی جو دلائل ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے پاس اس موقف پر موجود ہیں۔ پہلے نمبر پر قرآن مجید ہے۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، پارہ نمبر 18 سورۃ مؤمنون آیت نمبر 2، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اس آیت کی تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے۔ تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 212 پہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ خاشعون کا مصداق وہ لوگ ہیں جو نماز کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز کے اندر دائیں بائیں نہیں دیکھتے اور نماز کو بغیر رفع یدین کے ادا کرتے ہیں۔ اسی آیت کی دوسری تفسیر امام حسن بصری رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، متوفہ 110 ہجری، ان سے منقول ہے، فرماتے ہیں خاشعون الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی، کہ خاشعون کے مصداق وہ لوگ ہیں جو نماز کو تکبیر تحریمہ کے علاوہ بغیر رفع یدین کے ادا کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس موقف پر قرآن مجید کی آیت مع تفسیر موجود ہے۔ دوسرا نمبر روایات کا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس بہت زیادہ روایات اور احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، میں ان میں سے چند ایک روایات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی روایت صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 181 کی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، فقال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مالی اراکم رافعی ایدیکم، کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم نماز کے اندر رفع یدین کر رہے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، گویا کہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو، یعنی نماز کو بغیر رفع یدین کے ادا کرو۔ اس روایت سے بہت سارے ایسے فقہاء اور مجتہدین ہیں جنہوں نے اس روایت سے ترک رفع یدین پر استدلال کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع شرح مہذب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 400 پہ امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام سفیان ثوری اور امام ابن ابی لیلہ رحمہم اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ وہ اس روایت سے ترک رفع یدین پر استدلال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابو الحسن القدوری اپنی کتاب التجرید القدوری میں، علامہ عینی اپنی کتاب شرح سنن ابی داود میں، علامہ ذیلی اپنی کتاب نصب الرائے میں، اور امام زمخشری اپنی کتاب رؤوس المسائل الخلافیہ بین الحنفیہ والشافعیہ کے اندر بھی اس روایت سے ترک رفع یدین پر استدلال کرتے ہیں۔ دوسری روایت جامع ترمذی کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو نبی علیہ السلام کے طرز پہ نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدہ الا فی اول مرتین، انہوں نے نماز ادا کی اور پوری نماز کے اندر صرف ایک مرتبہ رفع یدین کیا، اور یہ وہ تکبیر تحریمہ والا تھا۔ تیسری روایت سنن نسائی کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو نبی علیہ السلام کی نماز کے بارے میں خبر نہ کروں؟ فقال، راوی کہتے ہیں کہ فصلی فرفع یدہ اول مرۃ ثم لم یعد، کہ انہوں نے پوری نماز کے اندر صرف ایک مرتبہ رفع یدین کیا، اس کے بعد دوبارہ پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا۔
اسی طرح چوتھی روایت وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. امام دارقطنی وہ اپنی کتاب العلل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106 پہ روایت کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہ کان یرفع یدہ فی اول الصلاۃ ثم لا یعود. نبی علیہ السلام اپنی پوری نماز کے اندر صرف ایک مرتبہ رفع یدین کرتے تھے, دوبارہ نہیں فرمایا کرتے تھے. وہ یہ ایک رفع یدین یہ تکبیر تحریمہ والا تھا. پانچویں روایت وہ کتاب المعجم لابی بکر اسماعیلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 692 اور 693 کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے. فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر. میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی, حضرت ابو بکر و عمر کے ساتھ نماز ادا کی. فلم یرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ. وہ پوری نماز کے اندر صرف ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ والا رفع یدین کیا کرتے تھے. باقی 1500 صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے کوفہ کے اندر آ کر سکونت اختیار کی تھی, کوفہ کے اندر آ کر رہائش پذیر ہوئے تھے. ان کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع ترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 59 پہ فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ کا مسلک اور ان کا عمل ترک رفع یدین کا تھا. باقی اس کے علاوہ بہت سارے ایسے محدثین بھی ہیں جنہوں نے مستقل طور پر اپنی کتب احادیث کے اندر ترک رفع یدین کے حوالے سے عنوان قائم کیا ہے اور اس کے بعد پھر روایات لے کے آئے ہیں. جیسے کہ امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 پہ باب قائم کرتے ہیں, باب فی ترک ذالک. اسی طرح دوسری جگہ عنوان قائم کرتے ہیں باب الرخصۃ فی ترک ذالک. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں اسی حوالے سے عنوان قائم کرتے ہیں باب من کان یرفع یدہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود. تو یہ بہت ساری ایسے روایات اور ایسی کتب ہیں جن کے اندر ترک رفع یدین کے حوالے سے روایات ملتی ہیں. میری اس تمام تر تفصیلات کے بعد, اس گفتگو کے بعد, ان دلائل کے بعد آپ حضرات ایک غیر مقلد عالم ہے سبطین شاہ نقوی, اس کا ترک رفع یدین کے حوالے سے موقف ملاحظہ فرمائیں. یہ بخشوع اس وقت میں آپ کے سامنے حاضر قرآن پاک میرے ہاتھ میں, رب اکبر کی قسم ہے 400 سے زیادہ حدیث ہے رفع الیدین کی کہ پیغمبر نماز شروع کرتے رکوع جاتے سر اٹھاتے 2 رکعت پڑھ کے تیسری کے لیے اٹھتے ہوئے رفع الیدین فرمایا کرتے تھے. اس کے بغیر میرے پیغمبر نے کبھی نماز ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, فجر کی, سری جاری, آپ نے کبھی نماز کسوف, خسوف, عید, کوئی نماز نفلی, سنت, تہجد, تراویح, کوئی نماز پیغمبر نے زندگی بھر, ایک نہیں 2-4 دن کی بات نہیں, جب بھی آپ نے نماز پڑھی رفع الیدین کے ساتھ پڑھی. آپ نے ایک زندگی پر رکعت نہیں پڑھی جس میں رفع الیدین نہ کیا ہو. اب دیکھیں, ایک طرف قرآن مجید کی آیت ہے, اس کی 2 تفسیریں ہیں, ایک حضرت علی المرتضیٰ سے اور ایک امام حسن بصری رحمہ اللہ سے. نبی علیہ السلام کا عمل ہے, نبی علیہ السلام کے مبارک ارشادات ہیں, صحابہ کرام کا عمل ہے, صحابہ کرام کا موقف ہے اور صحابہ کرام کے اقوال ہیں. اسی طرح محدثین اور فقہا کے اقوال ہیں, ان کی آراء ہیں. اور دوسری طرف اس شخص کی جھوٹی قسم ہے. فیصلہ آپ حضرات خود فرمائیں کہ ہم ان کے اعتبار کریں یا اس شخص کی جھوٹی قسم کے اعتبار کریں. اس طرح کے جھوٹ سے, دجل سے, فریب سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اس شخص نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے, اور وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کر جھوٹ بولا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو حق بات سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.